کہ پاکستان میں محض جنگل کا ہی قانون رائج ہے، اظہار یکجہتی کیا تھا جنرل فیصل نصیر صاحب سے کہ جے آئی ٹی کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے. جنرل عرفان ملک ہیں، جنرل فیض ہیں، جنرل باجوہ ہیں اور عمران خان ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. عمران خان صاحب نے جو بات کی اس پر آئی ایس پی آر نے جواب دے دیا ہے، اور آئی ایس پی آر نے جواب دیتے ہوئے جو باتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیں. عمران خان صاحب نے جو سوالات کیے تھے اور جو بات کی تھی، جنرل فیصل نصیر صاحب کا نام لے کر بھی جو عمران خان صاحب نے بات کی تھی، اس کے بعد کی یہ سچویشن ہے. اس تمام سچویشن کی بات کرتے ہیں اور یہ حالات کہاں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے. سب سے پہلے آئی ایس پی آر نے جو جواب دیا ہے، رد عمل دیا ہے، اس رد عمل کی بات کرتے ہیں. آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں. یہ الزامات ایک سینئر سرونگ ملٹری آفیسر پر بغیر کسی ثبوت کے لگائے گئے ہیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، بدنیتی پر مبنی ہیں اور یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے اور ناقابل قبول ہے کہ ایسے الزامات لگائے گئے ہیں. اس کے بعد اس میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ ایک مستقل مشق ہے، کنسسٹنٹ پریکٹس ہے، پیٹرن ہے گزشتہ ایک سال میں، کہ جہاں پر فوج اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو آفیشلز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایک سنسنی خیزی پر مبنی پروپیگنڈا کیا گیا ہے تاکہ سیاسی مقاصد کا حصول کیا جا سکے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم یہ جو پولیٹیکل لیڈر ہیں عمران خان صاحب، لکھا ہے وی آسک دا پولیٹیکل لیڈر کنسرنڈ ٹو میک اے ریکورس آف لیگل ایونیوز، کہ وہ قانونی راستہ اختیار کریں اور بے بنیاد الزامات لگانے کا سلسلہ بند کریں. اس میں آگے کہا گیا ہے دا انسٹیٹیوشن ریزروز دا رائٹ ٹو ٹیک لیگل کورس آف ایکشن اگینسٹ پیٹنٹلی فالس اینڈ میلافائڈ اسٹیٹمنٹس اینڈ پروپیگنڈا. تو یہ جو بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا ہے اس کے خلاف فوج کا ادارہ کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے، یہ اس میں کہا گیا ہے. عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا؟ عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی جو اظہار یکجہتی کے لیے تھی عدالت سے اور چیف جسٹس سے. اس تقریر میں عمران خان صاحب نے جنرل فیصل نصیر صاحب کا نام لے کر کہا کہ ان کو قتل کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے عمران خان صاحب کے مطابق اس کے پیچھے جنرل فیصل نصیر صاحب ہیں. اور عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ جو اعظم سوادی صاحب کے ساتھ ہوا اس کے پیچھے بھی وہ تھے. اب عمران خان صاحب کی اس تقریر کے بعد، یہ تقریر جو تھی وہ ہفتے کے روز کی تھی، عمران خان صاحب کی اس تقریر کے بعد اتوار کے روز ایک ساتھ، بالکل ایک ساتھ، آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا. دونوں نے جنرل فیصل نصیر صاحب کے بارے میں کہا کہ عمران خان صاحب جو ان کے بارے میں انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ ان کی جانب سے کہا گیا تھا. عمران خان صاحب نے اس پر سوال کیا، شہباز شریف صاحب کے ٹویٹ کے اسکرین شاٹس لگا کر عمران خان صاحب نے سوال کیا کیا ایک ایسے شخص کے طور پر جو گزشتہ چند ماہ کے دوران 2 قاتلانہ حملوں کا نشانہ بنا، میں شہباز شریف سے درج ذیل سوالات پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ میں یہ پوچھ سکتا ہوں؟ پھر انہوں نے سوال کیا، پہلا، بطور پاکستانی شہری کیا مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں ان لوگوں کو نامزد کروں جو میرے خیال کے مطابق مجھ پر قاتلانہ حملے کے ذمہ دار تھے؟ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ مجھے مقدمے کے اندراج کے آئینی اور قانونی حق سے کیوں محروم کیا گیا؟ اب یہ آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب قانونی راستہ اختیار کریں. جب عمران خان صاحب ایف آئی آر کروانا چاہ رہے تھے تو ایف آئی آر نہیں ہوئی تھی اور پنجاب حکومت جو ان کی اپنی حکومت تھی وہ بھی نہیں کروا سکی تھی. پھر عدالت نے کہا تو پولیس کی مدیت میں ایف آئی آر ہو گئی تھی. پھر اس میں سوال ہے کہ کیا شہباز شریف کی ٹویٹ کا، عمران خان صاحب کا یہ سوال بڑا سیریس ہے، کیا شہباز شریف کی ٹویٹ کا مطلب یہ ہے کہ فوجی افسران قانون سے بالا تر ہیں یا وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتے؟ اگر ان میں سے کسی کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس سے
یعنی انڈیویجول کی بات کریں تو اس سے ادارہ کیسے بدنام ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ عمران خان صاحب سوال کرتے ہیں کون اتنا طاقتور تھا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہونے کے باوجود وزیر آباد جے آئی ٹی کو سبوتاژ کر سکتا. چوتھا سوال عمران خان صاحب نے کیا کہ کیا شہباز شریف بتا سکتے ہیں کہ 18 مارچ کو میری پیشی سے پہلے والی شام آئی ایس آئی نے، یہاں پہ عمران خان صاحب نے آئی ایس آئی کا بھی نام لیا، اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس پر کیوں پوری طرح قبضہ کر لیا؟ آئی ایس آئی کے لوگوں نے سی ٹی ڈی اور وکلا کا روپ کیوں دھار رکھا تھا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے عمران خان صاحب کا، اس کا جواب بھی آنا چاہیے. آگے وہ پوچھتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے لوگوں کی وہاں موجودگی کا مقصد کیا تھا اور ان کا جوڈیشل کمپلیکس میں کام ہی کیا تھا؟ اس کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں اگر شہباز شریف ان سوالات کے سچ پر مبنی جوابات دے سکیں تو ان سب سے ایک ہی طاقتور شخص پلس اس کے ساتھیوں کا سراغ ملے گا جو سب قانون سے بالا تر ہیں. پھر عمران خان صاحب کنکلوڈ کرتے ہوئے لکھتے ہیں چنانچہ وقت آ گیا ہے کہ ہم باضابطہ اعلان کریں کہ پاکستان میں محض جنگل کا ہی قانون رائج ہے جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول کار فرما ہے. عمران خان صاحب نے یہ سوالات کیے تھے. شہباز شریف صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے اظہار یکجہتی کیا تھا جنرل فیصل نصیر صاحب سے. اب اس پورے کیس میں ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو ایف آئی آر کا اندراج چاہتے ہیں. یاد رکھیے گا عمران خان صاحب جس کے بارے میں خود آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ لیگل کورس لیں، عمران خان صاحب وہ ایف آئی آر کا اندراج چاہتے تھے، وہ ایف آئی آر نہیں ہوئی اور عمران خان صاحب کا الزام ہے کہ جے آئی ٹی کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے. تو عمران خان صاحب لیگل کورس کی جانب جا رہے تھے. میاں نواز شریف صاحب نے مارچ 2021 میں ایک ویڈیو پوسٹ کی ٹویٹر پہ اور اس میں کہا کہ مریم کو اسمیش کرنے کی دھمکی دی گئی ہے. دھمکی دینے والوں میں جنرل عرفان ملک ہیں، جنرل فیض ہیں، جنرل باجوہ ہیں اور عمران خان ہیں. یہ چاروں ذمہ دار ہوں گے اگر مریم کو کچھ ہوا تو. میاں نواز شریف صاحب نے یہ ویڈیو پوسٹ کی تھی. اس ویڈیو کا آئی ایس پی آر کی جانب سے کوئی بھی رد عمل یا جواب نہیں دیا گیا تھا. اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ نے کئی بار جنرل فیض صاحب کا نام لیا، اس پر کوئی بھی رد عمل یا جواب نہیں آیا تھا. مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے ورکرز کنونشن میں نعرے لگوائے تھے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے، اس پر کوئی بھی رد عمل نہیں آیا تھا. اب میں اسی ترتیب میں پیچھے جا رہا ہوں. شہباز شریف صاحب کی عدالت میں پیشی کے موقع پر بھی یہ نعرے لگے تھے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے، اس پر بھی کوئی بھی رد عمل نہیں آیا تھا. اور میاں نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں انتہائی سنگین نوعیت کے الزامات لگائے تھے، اس پر بھی کوئی بھی رد عمل نہیں آیا تھا. اور اسی طرح سے دیگر واقعات ہوئے جن میں افواج پاکستان پر عمران خان صاحب کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے ہیں اتنے سنگین یا اس سے سنگین الزامات لگائے گئے تھے لیکن اس پر رد عمل نہیں آیا تھا. لوگ اور تجزیہ کار یہ پوچھتے ہیں کہ تب رد عمل نہیں آیا اور اب رد عمل آیا ہے تو ایسا کیوں ہے؟ عمران خان صاحب نے ایک اور تقریر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ زرداری اور نواز یہ ایسا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں، تب بھی رد عمل آیا تھا اور یہ بار بار آ چکا ہے. لیکن تجزیہ کار سیاست کو جاننے والے یہ سوال کرتے ہیں کہ رد عمل صرف عمران خان صاحب کی گفتگو پر آیا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کی گفتگو پر، میاں نواز شریف صاحب کی گفتگو پر رد عمل نہیں آیا. میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کو چھوڑیے، آصف علی زرداری صاحب اینٹ سے اینٹ بجانے چلے تھے. اور اتنا ہی نہیں، آپ کو میمو گیٹ بھی یاد رکھنا چاہیے. تو آصف علی زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور دیگر سیاستدان، ان کے کیس میں سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق ہمیں وہ رد عمل کی شدت نظر نہیں آئی جو ہمیں عمران خان صاحب کے کیس میں گزشتہ کچھ عرصے میں نظر آئی ہے. یہ جو آئی ایس پی آر کی جانب سے رد عمل دیا گیا ہے یہ رد عمل درست ہے. یہ رد عمل ایک ادارے کو اپنے ایک سینئر آفیسر کے بارے میں اسی طرح سے دینا چاہیے. لیکن یہ جو لیگل کورس کی بات ہے تو عمران خان صاحب اس لیگل کورس کو اختیار کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے اس کے لیے ایفرٹ بھی کی لیکن وہ اس کو اختیار نہیں کر سکے. یہ بھی ایک حقیقت ہے اور اب اس حقیقت کے بعد ہمارے سامنے یہ سچویشن ہے جس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب یہ بات نہ کرتے. اگر عمران خان صاحب کو اس طرح سے جو ان کے الزامات ہیں، ہمارے کچھ سینئر آرمی آفیسرز نے، ریٹائرڈ آرمی آفیسرز نے بھی یہ کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ الزامات لگانے کے بجائے ایف آئی آر درج کرائیں. تو عمران خان صاحب ایف آئی آر درج کرانا چاہتے تھے
اور وہ نہیں ہوئی. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب ثبوت دیں. تو ثبوت اس ایف آئی آر کے نتیجے میں عمران خان صاحب دیتے, لیکن وہ ایف آئی آر بھی نہیں ہوئی. تو میں یہ چاہوں گا کہ میرے ملک کی فوج, جو میرے ملک کا سب سے ڈسپلنڈ ادارہ ہے اور اہم ترین اداروں میں سے ایک ہے, وہ اگر جواب دے رہی ہے عمران خان صاحب کو, تو باقیوں کو بھی جواب دیا جائے. اور عمران خان صاحب کے جو سوالات ہیں, ان سوالات کا جواب جو ہے وہ آ جائے گا اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو لیگل کورس لینا چاہتے ہیں, اس لیگل کورس کے اختیار کرنے میں ان کو ہمارے یہاں کی پولیس نہ روکے, حکومت نہ روکے, نگراں حکومت نہ روکے, تو اس سے ادارے کا جو وقار ہے وہ اور بلند ہوگا, وہ بہتر ہوگا اور چیزیں بہتر ہوں گی. یہ ایک بڑی ایسی سوچ ہے جس پر میرا خیال ہے کہ کوئی بھی سیاسی تجزیہ کار جو ہے وہ انکار نہیں کر سکے گا اس بات سے کہ یقیناً اس سے اعتماد میں اضافہ ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.